بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری 100 خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں اور کھونے کے لیے ایک غلطی ہی کافی ہے۔ کبھی کبھی حالات کے چابک اور وقت کا ہتھوڑا ہماری ذات کو اتنی تکلیف نہیں دیتے جتنا کسی بے تحاشا چاہنے والے کے الفاظ۔ ایک نفرت ہی ہے جسے دنیا چند لمحوں میں جان لیتی ہے، ورنہ چاہت کا یقین دلانے میں تو زندگی بیت جاتی ہے۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، انسان بھول جائیں گے کہ آپ کتنے شاندار انسان تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض لمبائی چوڑائی میں 1 ماہ کی مسافت کے برابر ہے اور اس کے کنارے برابر ہیں، اور اس کا پانی چاندی سے زیادہ چمکدار اور اس کی خوشبو کستوری سے زیادہ معطر ہے۔ اس کے کوزے آسمان کے ستاروں جتنے ہیں، اور جو شخص اس میں پی لے گا اس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند معجزات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں خوشبو تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جانور پر سوار ہوئے وہ کبھی نہ بدکا نہ بھاگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پانی میں اپنا لعاب دہن ڈالتے وہ میٹھا ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آواز آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ سبحان اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ حیا اور کرم والا ہے۔ جب اس کا بندہ اس کے آگے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کو حیا آتی ہے کہ کچھ عطا کیے بغیر ان کو لوٹا دے۔ بابا جی، کبھی آپ کے دل میں لالچ پیدا ہوا؟ بیٹا، ویسے تو اللہ کا ہر حال میں شکر ہے، بس کبھی ایک سوچ مجھے لالچ میں ڈال دیتی ہے۔ کاش میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیالہ مبارک ہوتا جس کو وہ اپنے مبارک ہاتھوں سے پکڑتے اور مبارک ہونٹوں سے لگایا کرتے تھے۔ اللہ کو بتایا کریں، اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ اے اللہ، تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ محفوظ رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے حملے سے محفوظ رکھا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا، حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے کشتی میں محفوظ رکھا۔ یا اللہ، ایسے ہی اپنی رحمت سے اس دعا کے لکھنے والے اور اس کو پڑھنے والے اور اس کو آگے بھیجنے والے کو اور ان سب کے تمام گھر والوں کو ہر مصیبت، دکھ، آزمائش، افلاس، تنگی، قرض، مرض، بھوک، بیماری اور ہر پریشانی سے محفوظ رکھنا، آمین۔ باپ نے پیسے دیتے وقت کہا، کوئی ایسا کام کرنا جس میں نقصان کا اندیشہ نہ ہو۔ اس نے صدقہ کر دیا۔ سر پر دوپٹہ رکھنے سے عورت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں رہتی ہے۔ حیا بڑی دولت ہے، اور جو عورت اس دولت کو سنبھال کر چلتی ہے کبھی کنگال نہیں ہوتی، نہ حسن کے معاملے میں نہ کشش کے معاملے میں۔ قبروں سے رشتہ۔ قبروں سے بھی ایک رشتہ ہوتا ہے، جیسے جاگتے ہوئے لوگوں کا سوتے ہوئے لوگوں سے ایک رشتہ ہوتا ہے، وہ کسی کے ہمیشہ کے لیے سو جانے سے ٹوٹتا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت 3 باتوں کا اہتمام کرے گا، رزق اس کے دروازے توڑ کر آئے گا۔ داخل ہوتے وقت دروازے پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، خواہ سامنے کوئی موجود ہو یا نہ ہو۔ اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، پھر مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھے۔ سورہ یوسف سے پتہ چلتا ہے کہ سگے حسد کر سکتے ہیں، اپنی ہلاکت میں ڈال سکتے ہیں، بلا جرم قید ہو سکتی ہے، پارسا پر تہمت لگائی جا سکتی ہے، قریب ترین عزیز جدا ہو سکتا ہے، بچھڑا ہوا مل سکتا ہے، دعائیں جلد یا بدیر ضرور قبول ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ، تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ میں نے ذلت اور رسوائی کے بعد بھی اگر کسی کو محبت پہ قائم دیکھا تو وہ عورت ہے۔ معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو گلے سے لگایا جائے، اس کو دوست بنا لیا جائے۔ صرف ایک عہد کرنا ہوتا ہے کہ جو اذیت اس نے مجھے دی وہ میں نے اس کو نہیں دینی۔
پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک جملہ اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں، جو ذات پریشانی دے سکتی ہے وہی ذات پریشانی دور بھی کر سکتی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں اور اس سے مانگ لیا کریں۔ دنیا میں اگر اپنی کوئی جگہ بنانی ہے، سب سے خوبصورت جگہ کسی کی سوچ میں رہنا، کسی کی دعا میں رہنا اور کسی کے دل میں رہنا۔ میری ٹوٹی پھوٹی باتوں کو ایسے قبول کر یا رب کہ سجدے میں جھکوں تو مجھ سے جڑے سب رشتوں کی زندگی سنور جائے، آمین۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ مرد عورت کا شکار کرنے کے لیے بڑی ہوشیاری سے اس کی پسند کا چولا پہنتا ہے، اور جب عورت کو حاصل کر لیتا ہے تو اپنے اصلی رنگ ڈھنگ میں آ جاتا ہے۔ عورت سمجھتی ہے کہ مرد بدل گیا ہے، جبکہ وہ بدلتا نہیں ہے، اپنے اصل میں ہی واپس آ جاتا ہے۔ جب بھی کوئی دل دکھائے تو اسے صرف اس وجہ سے دل سے معاف کر دو کہ میرا رب بھی مجھے روز محشر میں اسی طرح معاف فرمائے گا۔ اللہ کی ناراضگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ، تیرے ناراض ہونے کی کیا نشانی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ تو ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تو دیکھے کہ بارشیں بغیر موسم کے ہو رہی ہیں، حکومت بیوقوفوں کے پاس ہے، مال بخیلوں کے پاس ہے، تو سمجھ لینا میں ناراض ہوں۔ بے نسل لوگوں کی سب سے بڑی نشانی، تم اسے جتنی عزت دو گے وہ تمہیں اتنی ہی تکلیف دے گا۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہاوتیں اور مثالیں عقل مندوں اور عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے بیان کی جاتی ہیں، نادانوں کو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اپنی زندگی اس کے حوالے کر دو جس کا پہلے ہی تمہاری سانسوں اور لمحوں پر اختیار ہے، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ انسان کا بات کرنا کافی نہیں، بعد میں تاثیر ہونا ضروری ہے، اور تاثیر خلوص اور عاجزی کے بغیر نہیں آتی زندگی میں۔ اخلاص کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیا کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائے۔ یہ ایک کڑوا سچ ہے کہ یتیم خانے میں بچے غریبوں کے ملتے ہیں اور اولڈ ہوم میں بزرگ امیروں کے ملتے ہیں۔ حاصل اور لا حاصل کے دائروں میں سب گھوم رہے ہیں۔ حاصل کی ناقدری اور لا حاصل کی حسرت ختم ہی نہیں ہوتی۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے۔ بعض خواہشات کا مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں مرتی تو وہ آپ کو مار دیتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو زبان اور دل کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ نے ان دونوں کو بغیر ہڈی کے پیدا کیا ہے۔ انسان رشتے کو نہیں توڑتا، دکھ میں اپنوں کے رویے توڑ دیتے ہیں۔ توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہے، گرتا باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ عیب اور غیب کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر نہ کوڑنا، کیونکہ قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے اور درجات اوپر متعین ہوتے ہیں۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے۔ بس عیب اور غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھنیں اور مسائل دور ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفرت سے بھرے دلوں سے دعا قبول نہیں فرماتا۔ عزت نفس بہت قیمتی چیز ہے، کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھوڑ دیا کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔